اللہ اللہ کرم اللہ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں نا، اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نے کبھی جستجو کی ہے کہ حالات ٹھیک کیوں نہیں؟ نہ کبھی آپ کسی عالم کے پاس پوچھنے گئے، نہ آپ کبھی کسی پیر صاحب کے پاس پوچھنے گئے، نہ کبھی آپ نے قرآن پاک کھول کے دیکھا کہ حالات کیوں خراب ہیں، آسمان کیوں ناراض ہو گیا، زمین ہم سے کیوں روٹ گئی۔ گندم پیدا کرنے والا پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے، لیکن آٹا نہیں مل رہا، بجلی کہاں چلی گئی، تیل کی قیمت کہاں چلی گئی، کوئی جستجو نہیں۔ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اینکروں کی بونگیاں سنتے ہیں، جو پہلے ہی سارا پروگرام پلانٹڈ ہے، وہ پہلے ہی طے شدہ ہے، بھئی میں غصے چ آ جاؤں گا تو میں تیرے تے پانی دا گلاس اوڑ دوں گا تو بھی منوں دو تین کو گالاں کڑ دیں، تو بعد کافی بیگ اکٹھے پیئیں گے، پاگل قوم ہے، پاگل بنا کے رکھو۔ یہی چل رہے ہیں تو کیا چل رہا ہے؟ گھنٹہ گھنٹہ حضرت وہ بیٹھ کے لگے ہیں، لیکن اصل بات کبھی آپ قرآن پاک سے پوچھو تو اصل بات تو 1 منٹ میں پہلے بیان ہو جاتی ہے کہ حالات کیوں اس طرح ہو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ سیانے بیٹھے ہو سارے جی، جس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیں اس کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں ایک بات جو آپ نے بڑی کی ہے، میں نے بے تحاشا بار آپ کی زبان سے سنی، میں وہ بات آپ سے کرنی۔ اللہ حضرت کوئی نون لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی پھڈا نہیں، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آپ کو ہمیشہ ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ٹھیک ہے، ہم ان پھڈوں میں پڑ گئے تو ہم کام کیسے کریں گے بھائی؟ اس ہمارا دور دور تک بھائی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ویسی بات کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کی زبان سے بڑی بار سنی ہے، مثلا جی وہ فلاں ٹھیک کر لے گا، وہ ماہر معاشیات ہے، اس نے فلاں فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی ہے، وہ باہر سے پڑھا ہوا ہے، اس نے باہر جاب بھی کی ہے، وہ ٹھیک کر لے گا۔ میں کہتا ہوں پاکستان والے وہ اسد عمر چھڈ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ، یہ معیشت ہو دیکھو بھی ٹھیک ہونی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں اسد عمر ادھر کیا کرے گا؟ قرآن نے نہ، میں نے کون سی میر تک میر کی غزل پڑھی، یا میں نے آپ کو کوئی قوالی سنائی ہے؟ میں نے قرآن پڑھا ہے، سورہ طٰ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ ادھر اسحاق ڈار کیا کرے گا؟ اب جو مرضی اٹھا کے لیں، کسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، وہ میں نے کرنا ہے۔ اور میں اس کو آپ کے لیے بڑا آسان کر دیتا ہوں، معیشت کا دروازہ بند ہے، سارے پریشان ہیں، دروازہ کھل نہیں رہا ہے۔ کھل کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ جو تیری اور میری چابی ہے اس میں دندے نہیں ہیں، اس میں تجھے دندے ڈالنے پڑیں گے، تیرے دندے نہیں، دندے ڈلیں گے تالا کھل جائے گا۔ ایک دندہ اپنی چابی میں فجر کا ڈال ہے، حضرت ساڑی چابی فجر کا دندہ کوئی نہیں۔ ایک دندہ ظہر کا ڈال ہے ہماری چابی میں، ظہر کا دندہ۔ ایک دندہ عصر کا ڈال، ایک دندہ مغرب کا ڈال، ایک دندہ عشاء کا ڈال، ایک دندہ تلاوت قرآن کریم کا ڈال، ایک دندہ ذکر الہی کا ڈال، ایک دندہ درود پاک کا ڈال۔ 8 دندے اپنی چابی میں ڈال اور کھول دروازہ۔ اس کے بغیر نہ اسد عمر سے کھلنا ہے، نہ اسحاق ڈار سے کھلنا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت یہ کھولو اپنے جو منہ کو جو ہم نے تالے لگا رکھے نا، کھولو تالے اور رج رج کے حضرت اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا ذکر، رج رج کے حضرت جی ذکر کرو۔ اب دیکھو نا، چلو میں ذرا آسان کر دیتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے ایسی معیشت تباہ کریں گے، خراب، اور ادھر پھر میاں محمد بخش صاحب کہہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہ، اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ ہم اس لیے ہار گئے ہیں، ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا، ہم اس لیے ہار گئے۔
سب کچھ ہے، ایٹم بم ہے، بڑے بڑے ذہین فتیم لوگ ہیں، لیکن اس کا نام نہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں قرآن پاک نہیں ہوتا، یہ تصویر ہم نے سمجھا صرف مولویاں تے پیراں لئی آئی، چھوڑ دیا ہم نے اس کو۔ پھر کیا ہوا؟ میاں صاحب نے بڑے بڑے کمال لیکن اسی سے چسکے ہی لینے ہیں، اندر نہیں ہم نے اترن دیا کچھ۔ دیکھو نا پھر آگے میاں صاحب کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی ہے۔ ساڈا کیوں نہیں بھلا ان کو بیلے؟ کیونکہ وہ نہیں بیلے۔ ساڈا اس لیے کوئی بیلی، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 160 ارب ڈالر ہم نے قرضہ دینا ہے، سڑکیں گروی ہیں، ایئرپورٹ گروی ہیں، موٹر وے گروی ہیں، ادارے بک چکے ہیں، باہر کے اخباروں میں یہ سرخیاں لگ رہی ہیں پاکستان برائے فروخت۔ کیوں بلا ہے؟ وہ بیلی نہیں، ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا، ہم اسے بھول گئے، ہم نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو میاں صاحب نے کیا، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان ویلی وی ویلی ہے۔ کوئی نہیں، جڑی گولی ساڑھے نصیباں جو کھا لیں گے چپ کر کے، میری قوم تباہی کے دہانے پکڑی ہے، کسی کو کک نہیں جی ہونا جن دیر وہ ذات میں نہیں چڑھنا، اس کو راضی کرو، اس کو میں تو کرنا ہی بات نعت خانہ نے کہنا یار خدا دا واسطہ جی ہر نعت خان آخری کلام ہے ہی پڑھو تاکہ قوم کو کچھ شعور آئے۔ کیا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ بڑا تسی انہاں نوں سناوا چھڑیا جی جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، ہن انہاں نوں بھی سناوا، ناراض نے زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا۔ دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدا علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا۔ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کے لا۔ درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی، تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا، اور گڑ گڑا کے سونے محمد کے پاؤں پڑھ اور جا جلد رحمت حق کو بلا کے لا۔ ہر نعت خان سے پڑھ شاید نہیں شعور کہ وہ ناراض ہے، وہ ناراض ہے۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ سب ٹھیک ہے لیکن پہلے جے او بیلی سب جگ بیلی دھیان بیلی بیلی۔ انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اپنی مکمل کی اور ان کا موضوع تھا سیف الملوک، اس میں انہوں نے تحقیق کی۔ اکثر و بیشتر ہم میاں صاحب کے اشعار سنتے ہیں لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا کہ اس شعر کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شعر کہا۔ بڑے بڑے انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے، اور میاں صاحب حضرت تقریباً 12 اشعار میں میاں صاحب نے حضرت اس کو بیان کیا ہے، تو 12 تو خیر نہیں مکمل پڑھے جا سکتے، اچھا خاصا وقت لگے گا۔ میں 11 کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں اور آخری شعر پڑھتا ہوں۔ میاں صاحب لکھتے ہیں کہ جی وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے میاں صاحب اور اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، ساتھ ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے
کگی نے انڈے دے رکھے تھے، وہ بھی ذکر میں مشہور، میاں صاحب بھی ذکر والے، وہ بھی ذکر والے۔ وہ اس سمت نہ ایک شکاری آ نکلا، شکاری نے کگی دیکھی، اس نے کہا لو جی دوپہر کا لنگر تو ہو گیا۔ میاں صاحب سب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے کاموں میں دخیل نہیں ہوتے ہیں، یہ راضی برضا ہوتے ہیں، یہ نہیں دخل دیتے کارخانہ قدرت میں۔ اور جو جتنا اللہ کی رضا پہ راضی ہے وہ اتنا کامل ہے، وہ اتنا مکمل ہے جو جتنا راضی ہے۔ امام علی مقام نے کربلا میں یہی رنگ دکھایا، باقی کیا نہیں ہو سکتا تھا، سارا کچھ ہی ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، کچھ طاقت ہندیاں زور نہ لائے تے بیٹھے مل رضن پانی باجے آسے ٹر دین دنی دے سائیں، کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ نہیں، یہ راضی رہتے ہیں۔ شکاری نے حضرت جی تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، کگی کا نشانہ لیا، کیونکہ کگی کی بھی ابھی آئی نہیں تھی، اس لیے اندر سے ایک سسٹم آن ہوا، خطرہ خطرہ خطرہ۔ کگی نے شکاری دیکھا، اس نے اڑان بھری اور درخت سے باہر، جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو اوپر دیکھا تو ایک باز بھی چکر کاٹ رہا، وہ نظر اس کی بھی کگی پہ کہ جب یہ دانہ لینے نکلے تو میں اس پہ جھپٹوں گا، اور جھپٹا بھی ہو، لیکن کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے درخت میں واپس آئی۔ یہ میاں صاحب کے اشعار کا ترجمہ، اور آ کے وہ کیا جو آپ نے اور میں نے چھوڑ دیا، اپنے اللہ کو پکارا اور عرض کرتی ہے رب کریم سنیں جو چاہیں کر سکنا۔ آگے سے جواب آتا ہے کگیے کی چانی ہے ساڑھے، پھر کگی رب کریم دو موتاں پھس گئی ہیں، جو اڑنا تے باز اتھوں مرا، نہ اڑنا تے شکاری اتھوں مرا، عرضی ہے وے انہاں دو موتاں جو بچا سکنا۔ پھر جواب آتا ہے کگیے یہ دو موتاں کی شے ہے، سارا زمانہ بھی مارنا آ جائے جیسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لینے، سارا زمانہ مارنا اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لیں، کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین فعال لما یرید یفعل اللہ ما یشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ دو کی دو ایک ساڑھے رنگ کھلو کیونکہ جم کے کھلو۔ شکاری بڑا حیران، اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی، پھر آگے اس نے خیال کیا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ موت اس کی نہیں، موت میری آئی ہے، کیونکہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، کیونکہ جم کے کھلو۔ تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا، صرف اٹھایا، اس کا نشانہ لیا، غصہ بھی تھا شکاری کو، پورے غصے سے اس نے تند کھینچی اور کگی کا نشانہ لے کے اس نے تیر چھوڑ دیا۔ تیر چلے یا گن سے فائر ہو گیا، کچھ دیر گولی نے نلی میں گزار، اور اگر تیر بھی چلے تو تیر نے کچھ وقت کمان میں گزارنا ہے، وہی وقت حضرت جو نکلتے نکلتے تیر نے کمان میں گزار۔ اللہ وہ انتہائی قلیل وقت ہے، حکم الہی سے لکھا ہے کہ ایک سانپ نے آ کے نا شکاری کے پاؤں پر ڈسا، جب اس نے ڈنک مارا نا، ڈسا تو ظاہر ہے درد ہوئی، اور درد ہونے کی وجہ سے نا حضرت وجود میں جھٹکے کی کیفیت بنی، اور وہ تیر جو کگی کے نشانے پہ تھا، جھٹکا لگنے سے نا درد جو ہوئی تو ہاتھ اوپر کو، وہ تیر اوپر نکلا، وہ سیدھا جا کے باز کو لگا دیا، وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا۔ کگی اوتھے کھلوتی ہے، میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر 12واں اور آخری شعر لکھا میاں صاحب، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی،
کہتے جی ہر 35 کلومیٹر کے بعد کوئی چیز، میں اگر اپنا سیالکوٹ ہی لہجہ بولوں نا تو مثلاً افتخار رضوی صاحب سیالکوٹ تشریف لائیں، کوئی اس طرح کا موقع بنے، میں بھی سیالکوٹ ہوں، رابطہ بھی ہو تو یہ مجھے فون کریں جی میں آ گیا ہوں، تو میں ان سے پوچھوں گا رضوی صاحب کتنے ہو، تو یہ مجھے کہیں گے جی میں پل ایک دیں، تو میں نے پتہ اس کو اپنے سیالکوٹی لہجے میں ان کو کیا کہنا ہے، میں کہنا اوتھے ہی رہی، اوتھے ہی رہی۔ اب یہ جو اوتھے ہے نا، یہ ٹریول کرتا کرتا جناب اس نے گجرات بھی کراس کیا، یہ جناب لالا موسیٰ بھی گزرا، یہ کھاریاں بھی گزرا، یہ جناب سرائے عالمگیر بھی گزرا، اور یہ جناب جب پہنچا نا کھڑی شریف تو چینج ہو گیا اور بن گیا اوتھے تو اتھاں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ میاں صاحب کہتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، وہ بھی اتنی سی کگی، تگڑا باز، تگڑا شکاری، جس کو 2 مارنے آئے وہ ادھر کی ادھر ہی ہے، مارنے والے مر گئے حضرت۔ چھوٹی جی کگی ہے، تگڑا باز، تگڑا شکاری، کگی اوتھے ہی ہے اور مارنے والے مر گئے۔ تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی، مرضی رب دی، مرضی رب، کیوں تے میں پٹھا متھا لایا اس ذات نال، مرضی۔ اس لیے تو پھر میاں صاحب نے امت کو سبق کیا دیا، اوے متھا نہ لا یاری لا لے، کیونکہ جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بیلی، آندہ ہی نہیں، وہ آتا ہی نہیں اس طرح۔ جے او بیلی، ہاں جے او بیلی ہے، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے اس کی مرضی کے خلاف۔ یہ امام یافعی روض الریاحی خوبصورت کتاب ہے، کمال کر گیا جی امام یافعی، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جی کوئی عالم دین سے، جیسے میں نے کتنے نام لے لیے، انہوں نے بنا حضرت جی دوران گفتگو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے لیے نا اپنی تقریر میں سخت جملے بولے، تو بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ کسی بندے نے جا کے نا چگلی کھائی ہارون الرشید کے سامنے، بے اج مولوی ہو رہنے تو سارا جمعہ تیرے تے لا چھڑیا ہے، اور وہ مولوی ہو رہی میرے ہار دے نہیں ہیں، پرچیاں والے مولوی، وہ یار والے مولوی تھا نا، یاری والے مولوی ہو رہی، فرق ہوں نا، وہ پرچیاں والے نہیں سن، وہ یاری والے مولوی، جا کے جناب شکایت لگا دی گئی، اس نے کہا مولوی ہو رہی مسجد چ نہیں یار، فرمایا پھڑ لیا، دیکھا جی گرفتاری ہوئی ہے حضرت۔ اتنا غصہ ہارون کو، اس نے حضرت کو قید خانے میں نہیں ڈالا، بلکہ کیا اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروایا، ہوا اندر نہیں جا سکتی، کروٹ نہیں بدلی جائے گی، کھڑا ہی رہنا ہے، اندر پیشاب اندر پخا، اس کو تھا کہ صبح تک تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، میرے خلاف بولے ہیں۔ دربار برخاست ہو گیا، دوپہر گزر گئی، عصر گزر گئی، مغرب گزر گئی، عشاء گزر گئی، رات بھی گزر گئی، فجر بھی گزر گئی، صبح کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا، اب اس کو یہ تھا کہ ابھی کوئی آئے گا اور آ کے خبر سنائے گا جی وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے، لیکن خبر کسی نے کیا سنائی آ کے، حضرت وہ مولوی صاحب کا ڈبے چ نہیں سن ڈکے، انہوں نے کہا وہ تو باغ میں سیر کر رہے ہیں، بڑا حیران ہوا، اس کو خیال آیا شاید میری شفا میں حضرت کا کوئی مرید، اس نے حضرت کو نا رات کو نکال دیا ہوگا، تو باغ میں چلے گئے، اس نے کہا ابھی بھی باغ میں ہے، کہا پھر پھڑ لیا، دیکھا پھر گرفتار ہوئے، اور جب وہ ہارون کے دربار میں آئے نا، اور ہارون کی اور حضرت کی آپس میں جو گفتگو ہوئی، امام یافعی نے منو ان لکھا اس کو، کیونکہ اس کو تھا کہ کسی بندے نے نکالا ہے، اس لیے اس نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا، اس نے کہا مولوی صاحب تانو ڈبے جو کنے کڑیا، آپ نے فرمایا جڑا منو باغ چ لے کے گیا، پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا، آپ نے فرمایا جن نے منو ڈبے جو کڑیا۔ اب ہارون بھی فاضل آدمی، لکھا اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور سر پکڑ کے کہتا ہے کنی عجیب گل، آپ نے آگے سے فرمایا ہارون اعتداس تیرے میرے رب دی کیڑی گل عجیب نہیں ہے، تو وکری گل ہے رضوی صاحب، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں وہ، تو واقعتاً کون سی بات ہے جی، اللہ نے قرآن پاک میں بڑی دعوت دی ہے، کبھی کا اپنا کھانا دیکھ،
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. دیکھ اپنے کھانے کو، دودھ مٹھا، پتا کوڑا، آم دا پتا کوڑا، چھلکا کوڑا، گودا مٹھا، گٹک پھر کوڑی. دیکھ بندیا، اللہ دی قسم ایک بندے نے کلو کلو آم چوب چھڑے لیکن دیکھیا اتنا بھول گئے اس ذات کو الحمدللہ بھی نہیں کر. لیکن کیا ہے، اتنا اس قوم کو یاد ہے کہ آم کھا کے نال کچی لسی، یہ نہیں کہ کوئی کچی لسی یاد ہے، یہ بھول گیا کہ آم کھا کے بعد بھی کہنا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من کچی لسی یاد ہے، وہ جانیاں نو یاد ہے، منڈیاں نو یاد ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ کھا کے اس ذات دا دعوت دی ہے اس نے دعوت، لیکن ٹائم ہی نہیں. اب دیکھیں نا حضرت، یہ آپ کا چلو ایک قسم کا چھت کھڑا ہے، یہ آپ نے جو لائٹیں لگائی، ایک یہ بانس لگایا ہے، ایک وہ لگایا ہے، یہ 3 بانس ہیں حضرت. پھر سائڈوں پہ حضرت کو ہے اس طرح کا جو بغیر کسی سہارے کے اس کو کھڑا کرے. نہ ماں نے جمے نہ کو ماں جم سکے گی. اللہ قرآن میں دعوت دے رہے ہیں، بندے تیرا چھوٹا سا چھت 4 بانسوں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا، اور کبھی ساڈا بھی تو دیکھنا. میں ایک بات اپنے سے نہیں کروں گا، ہر بات قرآن. حضرت تیرا ایک چھوٹا سا چھت، یہ لوگ چھت پہ بیٹھے ہوں، تیرا ایک چھوٹا سا چھت کھڑا نہیں ہوتا. وہ ادھر بہنیں بیٹھی ہیں، یہ ادھر چھت ہے، یہ پیچھے چھت. تیرا ایک چھوٹا سا چھت بغیر دیواروں کے کھڑا، بندے تیرا ایک چھت نہیں کھڑا ہوتا. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا. بندے ویکھ میں نے 7 کھڑے کر رکھے. صدقے سبحان اللہ. ٹائم کوئی نہیں. اچھا پھر آخر میں کیا کیا او بندیا، وہ شیشے سامنے کھلونا ہو یا اپنے آپ میں ویکھ لا. سورۃ طارق، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. بندے اپنی آنکھاں دیکھ، بندے اپنے بال دیکھ، بندے اپنا ناک دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنے دانت دیکھ، اپنے ہونٹ دیکھ، کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل کا دھڑکنا دیکھ. تیرا جگر کیسے خون کا. میں نے میرے ڈاکٹر صاحب بڑے دوست نے کہنے لگے کہتے ہیں جو کام یہ چھوٹا سا جگر کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں اگر یہ فائر کریں تو تیرے سیال کوٹ جی ڈی فیکٹری لانی پڑے گی. جو کام جگر دیکھ، گردوں کو دیکھ، میدے کو دیکھ. اچھا نہیں ہوتا ٹائم پہ مصروف پڑے، چل بندیا پھر اپنا انگوٹھا ہی دیکھ. کیا اس ذات نے کلمہ قدرت سے تیرے انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگائیں، لیکن قربان جاؤں حضرت اس کی قدرت پہ لائنیں اس طرح کی لگا دی کہ تیرا انگوٹھا روئے زمین کے کسی انگوٹھے سے نہیں ملتا، بلکہ کسی کو تو چھوڑ تیرا اپنا ہی دایاں انگوٹھا تیرے بائیں سے نہیں ملتا. بڑی دعوت دی بندے آوے، لیکن ٹائم ہی ایسی نفسا نفسی ایسی حضرت جی جو دیکھیں گا بندے. ابھی دیکھیں نا جی، آپ بھی مکان بناتے ہیں، ہمارا بھی پا پڑتا ہے. حضرت صاحب چنگا پلا بندہ غصے جو پاگل ہویا ہوں مکان بنانے کی. چنگا پلا تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو ریت نہیں بھیجی، اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو بجری نہیں بھیجی، اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ نہیں بھیجیا، اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو سریا نہیں بھیجیا. چھوٹا پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. دیکھو حضرت چمکا چڑھیا تو پڑ گیا، دیکھو کیا چمکایا ہے. لیکن کیا ہے، ایسی نفسا نفسی ہے. کوئی ساڈے کول ٹائم نہیں. ٹائم کڈو اور کرو غور و فکر. میں ویسے کہا کرتا ہوں تسی جننے پنڈاں والے ہو نا، تانوں سارے نوں تے رب دا عارف ہونا چاہیے سی.
तुम्हें तो नज़ारे बड़े, साढ़े शहर गल की रह गए, वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां ते धुआं ते मिट्टी, तुम्हें बड़े नज़ारे मुयसर हैं, तुम्हें बड़े बड़े नज़ारे मुयसर हैं, देखो उसके नज़ारे, देखो नज़ारे। फिर हजरत मेरे कीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी लिखा है, आपने कमाल लिखा है, आप फरमाते हैं गौ मिट्टी पे उगा देता है घास हरी सी, पानी से बना देता है तस्वीर परी सी। लेकिन हजरत किन्ने देखना, मैं स्पेशली हजरत जो इधर अब्बू बैठे हुए हैं, ओ भाई अब्बू तेरी बड़ी जिम्मेदारी है, तुझे पता ही नहीं तेरी कितनी जिम्मेदारी है। मैं किबला माशाल्लाह सादात जलवा घर रहे हैं रजवी साहब, जुम्मे च लोग रजवी साहब दम करवाने लगे बच्चियां, और दम काहे का है, इधर साहब इसको जरा दम कर दें, इन्हें की होया इधर मोबाइल नहीं चढ़ता। हजरत जी मोबाइल दे हथों लवो तो जमीन ते विलन लग पैंदा, रोटी भी मोबाइल वेखदे खांदा, सोंदा भी मोबाइल। हजरत साहब अही ते तंग पै गए। मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को दम, मैं कहना बच्चा तू परे हो, अबू जी इधर आओ, दम ते तुहाडा बढ़दा है, उन्होंने मैं कहता दम कर, सही है, बच्चों का कोई कसूर नहीं इसमें। उसने अब्बू के हाथ में कब कुरान पाक देखा कि वो भी कुरान पाक पकड़ता, बकाया हजरत कभी ऐसी अपने बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ के, वो बेचारा देखते ही मेरे हाथ में मोबाइल है, अम्मी मोबाइल, अब्बू मोबाइल, दादा अबू के घर गया, दादा अबू मोबाइल, दादी मोबाइल, ताई मिलन गया, ताई मोबाइल, चाची ਨੂੰ सलाम करने गया, चाची मोबाइल, फूफी के कमरे गया, फूफी मोबाइल, ताया अबू काम तो आए उन्होंने भी मोबाइल, चाचू काम तो आए उन्होंने भी मोबाइल, नानके गया, नाना अबू मोबाइल, नानी मोबाइल, वड्डी मामी ਨੂੰ मिलन गया मोबाइल, छोटी मामी ਨੂੰ मिलन गया मोबाइल, खाला के कमरे च मिलन गया मोबाइल। उनका पता नहीं क्या शायद हर बंदे ने पकड़ रखी है, उन्होंने भी पढ़ लिया। अब काहे का दम, ये अब्बू जी, भाई अब्बू जी तेरी ड्यूटी थी, कुरान से दोस्ती तूने करवानी थी, तूने मोबाइल से करवा दी, मुसल्ले पे उसको खड़ा होना तूने सिखाना था, ये तस्बीह उसके हाथ में तूने पकड़ानी थी, दुरूद पाक की आदत उसको तूने डालनी थी, जिक्र की आदत उसको तूने डालनी थी, ये तेरी ड्यूटी थी, लेकिन तूने अपनी ड्यूटी की। और बाकी जे हजरत तुम स्कूलों में भेज के कहन डे हो कि सुबह मैं अब कभी हजरत जी बच्चों की किताबें उठा के देखो, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं इनकी किताबें उठाए, पोएम की है जी इन्होंने किताब विच, चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा नीचे आया, ये पोएम है इनकी किताब, ये इनकी किताब में पोएम। टोट बटोट के 2 मुर्गे थे, ये पोएम है इनकी किताब। हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, ये पोएम है इनकी किताब में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोएम है इनकी किताब में। वन वाज ए थर्स्टी क्रो, ये पोएम है इनकी किताब में। और जिस कौम को नाचने वाला चूहा पढ़ाया जाए, जिस कौम को टोट बटोट के कुक्कड़ पढ़ाए जाएं, जिस कौम को प्यासे कव्वे पढ़ाए जाएं, उस कौम ने क्या इकट्ठा करना है? अल्लाह जी जिस उम्र में इन्होंने हमारे बच्चों को टोट बटोट के कुक्कड़ पढ़ाए ने ना, अल्लाह की कसम है कभी एक पोएम ये हजरत अली पे लिख के पढ़ा देते, कौम के दिन ही बदल जाते। से नहीं पढ़ाइए, कभी मर न जाने, इनके हाथ टूट जाएंगे। मेरे लिए पाक की जिंदगी भरी पड़ी है दलेरी से, शुजात से। एक पोएम नहीं को लिख सका उन पे, क्यों मेरी कौम को हजरत जी कुक्कड़ और चूहे और प्यासे कव्वे पढ़ाने पड़े? क्या मेरे पास कुछ भी नहीं? क्यों मेरी कौम को हजरत जी लिटिल स्टार पढ़ाने पड़े? मैं कहता हूं हजरत जी हम लिटिल स्टार वाले नहीं, असी बिग स्टार वाले हैं, और जनाबे अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं, जनाबे उमर फारूक हमारे बिग स्टार हैं, जनाबे उस्मान गनी हमारे बिग स्टार हैं, जनाबे मौला मुर्तजा हमारे बिग स्टार हैं। क्यों इनको प्यासा कव्वा पढ़ाना पड़ा? इनको इन्होंने जाफर तैयार क्यों नहीं पढ़ाए? क्यों इनको प्यासा कव्वा पढ़ाना पड़ा? इनको जनाबे सैयदुना जैद, जनाबे सैयदुना अब्दुल्ला बिन रवा, जनाबे सैयदुना अमीर हमजा क्यों नहीं पढ़ाए?
क्योंकि उनको पता था हजरत जी जे इन्हों अली फड़ा छड़िया तो साडा रहना। अली कब पढ़ाए हजरत? जब अंदर टोट बटोट दे कुकड़ भी सन ते अंदर जनाब वो नचण वाला चूहा भी सी ते अंदर हमटी डमटी भी सी, अंदर थस्टी क्रो भी सी, अंदर लिटिल स्टार भी सी। फिर बच्चे कुछ नहीं हुए। ये उम्र थी हजरत बच्चों को हजरत अली पाक पढ़ाने वाली, लेकिन उन्होंने पढ़ाए। इसीलिए तो हजरत मैं आज हैरान हूँ कि कौम के हालात क्या है हजरत जी। इन्हों का हजरत अली पाक का नारा ला के ना हजरत जी धमाल पाने का दिल करता है। अली बताए ही नहीं ना, अली पाक पढ़ाए। ये कौम की अगर हजरत अली पाक पढ़े भी हैं सुने भी हैं तो हमने यहाँ जाकरों से सुने हैं, तो यहाँ मेरे वर्ग हैं कभी बंद सुने में। इसलिए तो हजरत आज हाल क्या है कि हजरत अली पाक का जिक्र सुन के किसी का धमाल पान ते दिल करता है, किसी का भंग पीन ते दिल करता है। भाई यही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है? अल्लाह मैं आपसे सवाल करूंगा हजरत जी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह की कसम है, हजरत अली पाक को पढ़ के देखो कभी तो तुम्हें पता चलेगा तेरे और मेरे अली और वो अली जिनके लिए नबी पाक ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहू फहादा अली जुम मौला, वो अली जिनके लिए नबी पाक ने फरमाया अली का जिक्र इबादत, वो अली जिनके लिए फरमाया अली को देखना इबादत। किताबों में लिखा है उन अली पाक ने अपनी जुल्फ़कार से 40,000 काफिरों को वासले जहन्नम किया। लेकिन आज की है कुछ ऐसा, क्योंकि वो अली पाक पढ़े ही नहीं है। आज फिर तमाल है, आज जनाब किसी का घुंगरू बनने ते दिल करता है। अल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। जब भी जिक्र अली आएगा फिर साथ जिक्र बदर आएगा, जब भी जिक्र अली आएगा फिर साथ जिक्र बहुत शरीफ आएगा, जब भी जिक्र अली आएगा फिर जनाब खैबर का जिक्र आएगा, जब भी जिक्र अली आएगा फिर साथ खंदक का तज़किरा आएगा, जब भी जिक्र अली आएगा। मैं जी किसी की बात नहीं करता भाई, है तो गुजरां दा पुत्तर, लेकिन अल्लाह दी कसमें जब भी जिक्र अली करता या सुनता हूं मेरी रगों में जी खून की रवानी तेज हो जाती है। और मैं अगर झूठ बोलूंगा तो उत्थे तो जाना ना जी, उन्हें तो जवाब देना ना, उन्हें पूछना शर्म नहीं आई है झूठ मारना। अल्लाह की कसम जिक्र अली करके और सुन के किसी का तमाल पान ते दिल करता तो मैं कह नहीं, मेरा तो दिल कश्मीर या फलस्तीन जान लो कर। और जिक्र की अपनी अपनी तासीर है, जिक्र उस्मान अबू बकर की अपनी तासीर है, जिक्र उस्मान पाक की अपनी तासीर, जिक्र उमर पाक की अपनी तासीर, जिक्र अली पाक की अपनी। हजरत जी जितने अब्बू बैठे हैं ना, अब्बू जी हजरत जी इन्होंने तो नहीं पढ़ाया, तुसी पढ़ाओ। इस आलम दीन पूछ के ना सोहनी जी पुत्र एक किताब खरीद जिसे 4 यारां दा तज़किरा, कदी अबू बकर पढ़ाओ, कदी अली पढ़ाओ, कदी उमर पाक दी गल्लां सुनाओ, कदी उस्मान पाक दी सुनाओ। अब देखो ना हजरत जी कितने दिन बुरे चल रहे। इस्लामाबाद में नारे लग रहे हैं रफी साहब, मेरा जिस्म मेरी, जिस शहर में चल जाओ हजरत जी नंगापन है हजरत जी, दुपट्टे गैब, चादरां गैब, कपड़े चुस्त टाइट, जिस्मों की नुमाइश हो रही है। वजह सिर्फ क्या है, पढ़ाया क्या, चू 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 चू। अल्लाह जी किताबें उठा के देखो, कभी किसी को तौहीक हो जाती, कोई इस पे भी पोएम लिख देता, और मेरी बच्चियों को, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरी माओ को ये पोएम पढ़ाई जाती। अल्लाह की कसम है ये कट जाती, लेकिन कभी अपने जिस्म से चादरें ना उतरने देती। इमाम हसन पाक फरमाते मेरी अम्मा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा पुत्र हसन होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई कि मैंने अम्मा फातिमा के सरे मुबारक का कोई बाल देखा हो। और किसी को तौहीक नहीं हुई इस पे पोएम लिखने की, और किसी को तौहीक नहीं हुई और चूहे पढ़ाते हो और कुक्कड़ पढ़ाते हो और प्यासे कव्वे पढ़ाते हो, और इस कौम को सैयदा कायनात क्यों नहीं पढ़ाते?
ताकि कसम है मेरी बेटियों को ये बताया गया होता, पोएम लिख देते कोई, बच्चियां थी छोटी छोटी, उनको बताया जाता सैयदा पाक का तकवा, पुत्र, महरम, शरीयत, कुरान। लेकिन पुत्र कह रहा है, बड़ा शहजादा कह रहा है कि बड़ा पुत्र होने के बावजूद मैं भी कदी अम्मा पाक दे सरे पाक दा कोवाल नहीं देखा, लेकिन नहीं पढ़ाया। की पढ़ाया? चू चू चू। आपके सामने जी जिन्ने अबू बैठे ने, पर खुदा दा वास्ता जो तुसी पढ़ाओ यार, बिल्कुल पाजी बाहर ना पिया कोई नहीं, जब बाहर बूढ़ है अपने बच्चों को टाइम दो, अपनी नस्ल बचाओ। किसी आलम दीन को पूछो कोई किताब, सैयदा पाक, अम्मा आयशा पाक, अम्मा हफ्सा, अम्मा खदीजा, लो कोई किताबां बह के अपने बच्चों को सुनाओ साढ़े बड़े किवें दे सन, क्यों हमारे बच्चे इंडिया की नकल कर रहे हैं। देखो ना अदर जी, हो गई ना नकल। इत्थे भी अदर जी ब्याह कार्ड आंदा है, शादी का कार्ड आंदा। अच्छा, शादी के कार्ड पे अदर जी लिखा तो नहीं होता कि नवे कपड़े पा के आइयो, वेस्ट कोट पा के आइयो, नहा के आइयो, शेव करवा के आइयो, जो दाढ़ी रखी है तो खत करवा के आइयो, नवी जुत्ती पा के आइयो, नवी नहीं है तो पुरानी नू पॉलिश करके, कुछ नहीं लिखा, लेकिन सब कुछ करके जाते। तुम पुराने कपड़े ब्याह पा के टुर जो तो कढ़ेगा तो नहीं को, जो बगैर नहाए टुर जो तो कढ़ेगा तो नहीं को, जो ना जुत्ती पॉलिश होए कढ़ेगा तो नहीं को। लेकिन पुत्र यहाँ किताबों में लिखा हुआ है, जब भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में जाना, वुजू करके जाना और अपना सर ढांप के जाना। किथे गई तड़ियां टोपियां? इसमें आपका सिर्फ कसूर नहीं, मेरा भी कसूर, जिन्हें तुहानू कदी मोड़े ही नहीं है। मैनू मेरिया पर्चियां मरवा गई, क्योंकि मैं जो तुहानू यह गल आखांगा तो मैनू पर्ची देनी ही किसी ने। देखो मैनू को पर्ची आई है, क्यों नहीं आई वाला, मैं पर्ची वाली गल ही कोई नहीं की। पर्ची तो उदू आनी सी तो मैं कहना ओहो ओए मैं ते इंज दे आशिक वेखे ही नहीं कदी, इंज गल्लां ते पर्ची नहीं ना। हुण सारे कहते हैं भाई साहब तुसीं अपने ढिड ते आपे ही लत्त मारदे हो। मैं एडा चंगा मैं भी कोई नहीं है, मैं सौदा किते होर कीता है। मैं उत्थे अर्जी पेश कीती, मैं तुहाडे मैंबर ते बैठ के डंडे ही नहीं मारांगा, मेरी लाज तुसीं रख लईओ। असीं भी एडे चंगे कोई जी, इत्थे ते चलो पर्चियां फिर देंदे। और अलहमदुलिल्लाह रज़वी साहब तुहाडा मेरे को कख नहीं छुपिया, अज तक रुपये की डिमांड नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वाहद मौलवी जिन्हें एम जी रखी है, अज तक हाई ओकटेन ही पा के चलाई है। क्यों भाई काके, क्यों आपस वैसे बैठे दियां, सैयद पाक बैठे दे ने बरकत लैने हैं, क्यों पुत्ते टोपी लत्ती सी? चले हो यही तो तकलीफ होंगी है, कोई असी इन्ने ही रह गए उन्होंने वास्ते हुण सिर ते टोपी भी नहीं रख सकते। और रज़वी साहब दुख है बिल्कुल नाल जी, मेरा बार्डर है, मैनू सियालकोट का बार्डर अगे सारा बार्डर, करतारपुर सारा बार्डर ना भाई वेखियां ने ना अल्लाह सानू कदी विखाए। लेकिन तुहाडे बच्चों को सुनने कि जी अजकल सिख भी फिल्मां बनाउण दे, और सुने कि जो अपनियां फिल्मां विच भी जिहड़ा हीरो आंदा है ना, वो भी सिर ते पग बन के आंदा है। गलत नहीं की? वेख लो मेरे बच्चे, उन्हें फिल्मां च भी अपने बाबे की पग नहीं लाई, असीं महफिलां च भी नंगे थे। उन्होंने फिल्मों में भी अपने बाबे की पग, और असीं महफिलां में भी। और मैं अदर जी मेरा तो काम है दिल पे दस्तक दे। मैं कदी निकाह पढ़ान जावां ना, तो अज तक तुहानू पता है तो ट्रेंड चले अजकल वो, या कईयां ने शेरवानी ते पग पाई हुंदी ते कईयां ने खुला, तो कोशिश होती है अल्लाह करे भाई घट वज जाए। तो मैं अदर जी निकाह पढ़ा के ना दूल्हे को कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हा तेरे ते केस हो गया। वो दूल्हा बेचारा डर जाता, मेरा तो ब्याह है, मेरे ते केड़ा केस हो गया। मैं कहना इत्थे नहीं होया, किते होर होया। नहीं सब मैं की मैं पग पाई या ना, मैं इन्हें पाकिस्तान में कोई नई शिक तो नहीं आई जो पग नहीं पहन के आएगा उसके साथ दुल्हन नहीं भेजी जाएगी।
نہیں حضرت تو بس فیشن ہے شیروانی نال ظاہر پاگیاں کلا ہی چلدا میں اے ہی تیرے تے پرچا ہے ہن کل جدوں تو اپنے رب دی بارگاہ چ جانا نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اوتھے پھر تینوں تیرے رب نے پوچھنا ہے بندیا ووٹی لئی تے پگ بن لئی سی ساڈے سونے لئی بھی کدی بنی سی گلاں ساریاں ہونیاں تانوں بھی سنان ڈے نے سٹیجاں تے کہ جہنم میں کیا میرا ضائع بھی نہ جائے گا پتر تینوں اوتے لگنا پتہ چل گیا یہ تینوں سٹیجاں تے سنان ڈے نے مینوں روز حشر دا ڈر نہ یہ پتر اوتے گلاں ہونیاں نے ساریاں 10 بندیا ووٹی لئی پگ ساڈے سونے لئی بھی کدی فرشتوں چیک کرو اس کا نامہ ہے مرنے سے پہلے جو آخری جمعہ پڑھ کے آیا ہے اور جب یہ بالغ ہوا سارے جمعے چیک کرو اس کے باندھی کسی جمعے پہ فرشتیاں نے جی چیک کرنی ہے پکڑا نظام ہونا ہے وہ کر کے چیک ہو گئے جمعے نہیں جی عیدہ چیک کرو کسی عید تو ہو سکتا بن گیا ہوئے نہیں جی عیدہ بھی ہیں جی ننگے زیرے شب برات چیک کرو یہ بھی ہیں جی شب معراج دیکھو شب عاشور دیکھو میرے محبوب دے نواسے دی شہادت سی چیک کرو ہو سکتا پروگرام تے بن گیا ہوئے نہیں ستیوی چیک کرو نہیں ستیوی بھی ہے 10 بندے ووٹی لئی پاگ تے ساڑے سونے لئی اللہ چلے آؤ کی ہے ووٹی 3 دن منہ نہ دھوئے تے تو نہ ویکھے 1 ہفتہ کریم نہ لائے تے تو نہ ویکھے میک اپ نہ کرے تو تو نہ ویکھیں لیکن جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باندھ ان کو دیکھنے والے دیکھ کے کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي محبوب تاڑے جہا سونا میری آنکھنے ویکھے ہی نہیں ہے تو اودے لی بن لئی ہونا لئی نہیں بنی اور تو اودے لی بن لئی میرے سونے لی نہیں بنی کیا مقابلہ اس لیے پتر کڑے کڑے رونے روئیے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ حضرت صاحب رضوی صاحب وہ کہہ رہا ہے قرآن میں وہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ اللَّعْلَوْنَ اور تم غالب رہو گے میں امریکہ کے دل میں تمہارا ڈر ڈال دوں گا تاڑا نہ سوڑ کے امریکہ کی اللہ کمن گیا میں فلسطین میں اسرائیل کے دل میں تمہارا ڈر ڈال دوں گا تمہارا نام سن کے ٹانگیں کانپے گی میں انڈیا کے دل میں تمہارا ڈر ڈال دوں گا وَأَنْتُمُ اللَّعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ اللَّعْلَوْنَ لیکن اگر شرط کی لائی فرمایا پہلے تمہیں مومن ہونا پڑے ہونا مومن تم غالب رہو گے لیکن ہونا تمہیں پہلے اس لیے حضرت جی جتنے پائیے بیٹھے دینے ابو جی پائیے ابو جی اپنے بچیاں تے محنت کرو حضرت جی یہ شاید آپ کہیں یہ پتر اقبال 100 سال پہلے یہ رونا رو گیا جڑا میں کہنے نا ٹوٹ بٹوٹ یہ اقبال تب کہتا ہے اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا اقبال رو گیا پہلے کہندا ہویا انہاں نوں ٹوٹ بٹوٹ نہ پڑھاؤ انہاں نوں علی پڑھاؤ ان کو چو چاچا نہ پڑھاؤ ان کو سیدنا امیر حمزہ ان کو تھسٹی کرو نہ پڑھاؤ ان کو جعفر طیار پڑھاؤ ان کو لٹل سٹار نہ پڑھاؤ ان کو صدیق اکبر پڑھاؤ لیکن بس جی او بس چلو یار سکولاں والے نے تو نہیں پڑھایا تو پڑھا دسو پتر حضرت علی پاک دیاں گلاں سنایا ذوالفقار دیاں گلاں ان کو خیبر بتایا تاکہ ان میں غیرت آئے اور کیونکہ ساڑھے سٹیجاں تے بھی حضرت جی تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیواں مینوں نہ رکھ ساڑھے سٹیج بھی اگے کوئی نہیں گئے اوتے کلو رہے اور پھر ہن سیدہ لیما پاک دی آواز آ نہیں ڈئی او کہن ڈئی یار او بکریاں میرا کام سی میں چار لਈاں نے جڑا تیرا کام ہے تو وہ کر اپنا کام تو کردا کوئی نہیں میرے کام تو لگا وہ میرا کام میں چار لਈاں سونیاں چاریاں ادھر سارا کچھ تباہ ہو گیا اور میرے سٹیج جناب آج بھی ایسے ہی کھلوتے نے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی
تصویر بنا دیا اور وہاں تیرے محبوب کے کارٹون بن گئے, وہاں تیرے محبوب کے خاکے بن گئے, وہاں انہوں نے تیرے محبوب پہ فلمیں بنا دی, تو بہ کے مدینے پاک دیا ٹپیاں دیا تصویراں بنا. بس نظری صاحب تھوڑا آگے جانا پڑے سانو. خدا کرے یہ ربیع الاول آ رہا ہے, سانو کو ہوش آئے اپنے تیز کے کریے, تھوڑا سا آگے آؤ. خدا کی قسم ہے تھوڑا سا حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے آؤ, تمہیں حضرت آگے ذوالفقار ملے گی. اور تھوڑا سا حلیمہ کی بکریوں سے آگے آ, تجھے امیر حمزہ کی 2 تلواریں ملیں گی. تھوڑا سا حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے آ, تجھے بلال حبشی کا نیزہ ملے گا. تھوڑا سا حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے آ, تجھے سعد بن نبی وقاص کا تیر کمان ملے گا. 75 سال ہو گئے اسی اگے گئے, کوئی نہیں اوتھے ہی کھلوتے نہیں. حضرت صاحب یہ گرمی دے دن نے, اینا دنوں چ حضرت کو سویٹر دیاں گلاں کرے تے چکھانے لگ. حضرت صاحب ہوں بکریاں دے دن نہیں, ہوں رل کے کوئی انج دا کلام پڑھی حضرت علی پاک لو ذوالفقار منگی. حضرت ذوالفقار دا دور اب جنہیں ابو بیٹھے دیں میں سارے نہ گزارش کرا پترا قرآن سے بھائی میرے اپنے کار قرآن کو اپنے بچیاں نال قرآن سنا ہے. لیکن نظری پھر میں اپنی علیاں پاسے آنا, تو قرآن کی پڑھنا ہے, قرآن اسی چھڑ بیٹھے دیں بس جی, تو قرآن اسی چھڑ جی. یہ میرا تیسرا پروگرام تلاوت بس تلاوت بس نہ تھا آپ نے کیا کیا؟ قرآن شریف اللہ دا کلام ایک باری اللہ دا کلام اور بندیاں دے کلام آپ نے کیا چھوڑنا ہے. اسی اپنی اسٹیجاں تو قرآن شریف میں ٹور چڑھے, آپ نے کیا چھوڑنا ہے. وہ صرف سنانے کے لیے رہ گیا کہ امام حسین پاک نے نیزے پہ قرآن پڑھا, اور تینوں کسی نے نیزے پہ تو نہیں آکھیا, تو اپنی محفل جی کم از کم پڑھ, تو اپنے گھر میں کم چھوڑ دیا قرآن. ہم نے قرآن شریف پتہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا حضرت. ایسے وقت حضرت پاکستان چ گن کے میرے خیال نال آئیں کو 6 کاری رہ گئی. اس کا نتیجہ یہ گن کے 5 تو 6 کاری رہ گئے. بس نعت خان صرف کیا ہوا, قرآن ہم نے چھوڑ دیا. پڑھو پاجی قرآن اپنے کراچی کھولو, اپنے بچیاں کھولو. حضرت صاحب میں بس وقت بھی ختم ہوا چاہتا میرا, وہ چلے ہو تو بڑا ڈرا. اب تو امام مہدی پاک کے آنے کا وقت. میں ویسے دعا کرتا ہوں, میری 40 سال عمر ہو گئی, ایسا دعا ہے جو امام مہدی پاک آنا اینے جو گاواں میرے ڈنڈا چنا زور ہوئے, میں آپ دی نوکری وچ جہاد تے جاواں, ہے نہ ہوئے میں بڑھا ہو گیا ہوں, باواں چ زور ہی نہ رہے بندوق چکن تے چلاون دا. بس انہیں عرضی باقی مالک نے بہت نوازا. 40 سال کی عمر میں مجھے دنیا میں اس ذات نے نام دے دیا. بس انہیں خواہش ہے جو امام مہدی پاک آن میرے ڈنڈا چانا کو زور ہوئے کہ میں آپ دی نوکری بندوق چلان جو گا. تیاری کرنی ہے پتر, کیونکہ کیمرہ لگا ہے, بلے شاہ جیا بندہ کہندا ہے سچ آکھا دے پامڑ بدے, میں کیوں کہاں آپ بیل مجھے مار, کیونکہ آپ نے کرنا کرانا تو ہے کچھ بھی. جتنی اس نے مجھے طاقت دی ہے میں نے اتنا بول دی, جب مجھے زیادہ طاقت دے گا میں زیادہ بولوں گا. اس لیے پتر جننے بھائی ابو جی بیٹھے تھے حضرت صاحب اپنے بچیاں کے قرآن شریف. آخری بات لکھا جی, ایک بزرگ تھے اپنی بچی کو ساتھ لیا اور بچیاں وہ تیرے میرے ورگا ابو نہیں, ابو وہ جن نے بچی نو علی پاک پڑھائے تھا, سیدہ کائنات کی باتیں سنائی ہوئی تھی, اما عائشہ جناب صدیق اکبر کی باتیں سنائی ہوئی تھی. وہ لکھا وہ لے گئے, وہ بزرگ مچھلی پکڑتے
پکڑ کے نا وہ اپنی بیٹی کو دیتے اور پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی پیچھے کیا کرتی, مچھلی کو دیکھتی اور واپس پانی میں. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچی مچھلیاں اکٹھی کر رہی. جب حضرت جی دوپہر گرم ہو گئی نا, سورج بالکل اتنے آ گیا اور اب سورج کی تپش برداشت نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہیں. اس نے کہا جی مچھلیاں تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی, کدھر گئی؟ میں نے پانی میں واپس پھینک. انہوں نے کہا میں نے پانی میں پھینکنے کو دی تھی, کیوں پھینکنی؟ سننا حضرت, جس کو کسی نے کچھ پڑھایا. وہ بچی آگے سے کہتی ہے بابا اس لیے پھینک دی کہ آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. بابا آپ روز ہمیں بتاتے نہیں پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل. بابا آپ روز ہمیں بتاتے نہیں پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے. انہوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن مچھلیاں پانی میں کیوں پھینکنی؟ تو بچی آگے سے عرض کرتی ہے بابا اس لیے پھینکنی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے کیا پڑھایا, ہم نے کیا پڑھایا؟ اس لیے حضرت جی پڑھاؤ ہے انہوں نے پڑھاؤ. جے او بیلی اسد عمر نہیں, ساگڈار نہیں. جے او بیلی سب جگ بیلی, دھیان بیلی بیلی. وہ پوچھا تینوں ڈبے چو کن کڑے؟ فرمایا جڑا مینوں باغ چ لے کے گیا. فرمایا تینوں باغ چ کون لے کے گیا؟ فرمایا جن نے مینوں ڈبے چو کڈیا. سر تے ہاتھ رکھ کے ہارون کنی عجیب گل ہے. فرمایا ہارون اے دس تیرے تے میرے رب دی کیڑی گل عجیب ہے؟ لکھا ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا, بلا کے کہنے لگا اے میرا شاہی گھوڑا کڈو, مولوی ہورانوں دے اوتے پاؤ اور پورے بغداد شریف دا چکر لاؤ تے نال ایک بندہ پیچھے لان کردا جائے. یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی. اس لیے پتہ اس ذات لگتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلام نوکری, آپ دی شریعت مبارکہ دی پابندی, 5 وقت دی نماز, پھر کرم ہوندے ہیں. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا, اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا. ٹھیک ہے, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور آج تو بعد ننگے سر تے نہیں آؤ گے محفل. انہوں پاپ شاف کوئی نہیں سونے لگتا, انہوں اپنے یار دا رنگ سونا لگتا. چلیا جی وہ آیا تو رنگ تے کم از کم وہ یار دا لے کے تو انہوں سونا لگے. تو بچیا میرے انہوں سونا لگے, انہوں صرف اپنے یار دا رنگ سونا, باقی انہوں اور کوئی رنگ نہیں. اس لیے پتر اور قرآن شریف کھولو اپنے کراچ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.